سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا یا سلطان محمود غزنوی غازی تھا؟ یہ ایک ایسے کنٹروورشل سوالات ہیں جو ہم اکثر تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ محض ایک مال و دولت کا بھوکا لٹیرا تھا، ہندوستان میں 17 دفعے حملے کیے، مندروں کو لوٹ کے چلا گیا اور سومناتھ کے مندر کو بھی لوٹ گیا۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ بار بار سومناتھ کو ہی لوٹنے آیا۔ یہ سب باتیں جو ہیں ان کی ہم تاریخی طور پہ دیکھیں گے کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے حکومت سنبھالنے سے پہلے اس پورے ہندوستان میں 250 سال پہلے محمد بن قاسم آیا تھا۔ اس کے بعد کوئی اور حملہ آور کہیں سے نہیں آیا، نہ صرف مسلمان یا غیر مسلمان۔ تو ورنہ اس سے پہلے سینٹرل ایشیا سے اور یورپ سے بھی دوسرے قبائل ہن وغیرہ حملہ آور رہے ہیں، لیکن محمد بن قاسم کے بعد کوئی نہیں آیا اور ہندوستان پہ راجپوت برہمنوں کی آنت سے حکومت چلاتے رہے۔ لیکن انہوں نے ہندوستان میں مذہب کے بجائے، ہندوازم کے بجائے کاسٹزم یا ذاتی واد کی بنیاد پہ حکومت جاری رکھی۔ حالانکہ راجپوت کمزور ہو گئے تھے، لیکن راجپوت اپنے علاوہ کسی اور کو لڑنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے، جبکہ خود ہندوستان کی جو ہندو آبادی تھی وہ 84% محب وطن تھی، لیکن ذاتی واد کی بنیاد پہ نہ اس کو جنگ کے قابل سمجھا جاتا تھا، نہ اس کو موقع دیا جاتا تھا۔ تو ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزنی میں ایک علاقہ غزنی کی پہ ایک گورنر مقرر تھا، اس کا نام تھا الپتگین۔ یہ سامانی سلطنت کی طرف سے مقرر کردہ تھا۔ سامانی سلطنت سینٹرل ایشیا میں بخارا کے مقام پہ تھی، جس کا دائرہ اثر افغانستان میں بھی تھا، ایران میں بھی تھا، اور سینٹرل ایشیا کے اور علاقوں میں بھی تھی۔ الپتگین کے پاس گرجستان سے ایک غلام بچہ آیا، 12 سال کی عمر ہوگی۔ کسی ٹرائبل لڑائی کی ہار جانے کی شکل میں یہ بچہ فروخت ہوا تھا، جو الپتگین نے خرید لیا۔ اس نے بچے کی شکل و صورت سے انداز لگایا کہ اس میں جہاں بانی اور بادشاہی کی صلاحیت ہے، چنانچہ اس نے اس کو پڑھایا لکھایا، اپنے ساتھ رکھ کر اس کو جنگی تعلیم دی، اور بڑا ہونے پر اپنی ایک دختر کی شادی اس سے کر دی، سبکتگین سے۔ سبکتگین نے الپتگین کے ساتھ رہ کر مختلف بغاوتیں فرد کی، ختم کی، اور جب الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ابو اسحاق تھوڑے عرصے کے لیے غزنی کی حکومت پہ آیا۔ پھر اس کے بھی انتقال کے بعد متفقہ رائے سے سبکتگین کو غزنی کا حکمران بنا لیا گیا۔ سبکتگین نے اپنی جنگی مہارت سے افغانستان اور ایران کے اندر سامانی سلطنت کے دشمنوں کو ہمیشہ خوفزدہ رکھا۔ یہ دیکھ کر پنجاب کے اور سینٹرل انڈیا کے کمزور زوال پذیر راجپور سردار بڑے ناراض ہوئے۔
خاص طور پہ پنجاب کا جے پال. اس وقت جے پال کی حکومت جو تھی پشاور میں تھی، آج کا ہمارا کے پی کے، اور کابل میں بھی تھی. کابل میں اس کے زیر لگی تھا. تو اس نے کہا کہ یہ پنجاب کی سرزمین پہ غزنی میں یہ جو سردار ہے اس کو سزا دینا چاہیے کہ زیادہ ہی زور دکھا رہا ہے. تو وہ لاؤ لشکر لے کے چلا، غزنی میں داخل ہوا. کیونکہ غزنی کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ پنجابی سپاہیوں کے لیے سردی یہاں کی کچھ ناقابل برداشت تھی. اور جے پال کی بھی بے سوچے سمجھے یہ غصے میں حملہ آور تھا، موسم کا خیال رکھے بغیر. تو کسی نے سبکتگین کو بتایا کہ جس جگہ یہ جے پال کا لشکر آ کے ٹھہرا ہے وہاں پہ ایک پاسی چشمے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگر گندگی ڈالی جائے، نجاست، تو بخارات پیدا ہوتے ہیں جس سے اور موسم خراب ہو جاتا ہے. تو کسی نے کہا کر لو. ایسا کیا گیا، نجاست پھینکی گئی، بخارات پیدا ہوئے. لیکن شام کو اتنے بادل وغیرہ چھا گئے آسمان پہ، ژالہ باری شروع ہو گئی. اتنی ژالہ باری پڑی کہ جو اپنے ساتھ جانور بھی لایا تھا دودھ وغیرہ پینے کے لیے، وہ بھی ہلاک ہو گئے سردی کے مارے. سپاہی بیمار پڑ گئے. تو اس نے دیکھا کہ اگر یہ 3 دن تک ژالہ باری مسلسل رہی تو وہ موو نہ کر سکا. لہذا اس نے سبکتگین کو پیغام بھیجا کہ میں جنگی تاوان دیتا ہوں، سالانہ خراج بھی دوں گا، ابھی میں جاتا ہوں. سبکتگین تیار تھا لیکن محمود نہ مانا. محمود اس کا چھوٹا بیٹا، اس وقت 15 سال کا تھا. اس نے کہا نہیں، یہی موقع ہے، جے پال کو دھر لیا جائے اور اس کا خاتمہ کیا جائے. جے پال کو پتہ پڑا تو اس نے ایک علیحدہ سے سفارت بھیجی محمود کے پاس. کہا کہ بھتیجے، ہم راجپوت جو ہیں ایک بیوقوف اور ضدی قوم ہیں. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم جیت نہیں سکتے دشمن سے تو پہلے اپنا مال اسباب ختم کر دیتے ہیں، پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، پھر جان توڑ کے لڑتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے عقلمند باپ کے خیالات کے حامی بنو؟ محمود خاموش ہو گیا، باپ کے سامنے اس کی نہ چلی. یہ طے ہوا کہ جے پال اپنا ایک امیر جس کا نام دولت تھا اس کو بطور ضمانت چھوڑ جائے گا، اور چند ابھی نوکر اس کے ہمراہ جائیں گے جے پال کے اور لاہور سے پیسہ لائیں گے. لاہور جا کر اس نے دربار کیا. اس کے دربار کے رائٹ ہینڈ پہ برہمن آ کے کھڑے ہو گئے اور لیفٹ ہینڈ پہ راجپوت اور بڑے زمیندار، بڑے تجار، ویش قوم کے کھڑے ہو گئے. نچلی ذات والے اس کو مشورہ نہ دے سکتے تھے. برہمنوں نے مشورہ دیا کہ جو اس کے آئے ہوئے ہیں نوکر سبکتگین کے جنگی تعاون دینے، ان کو دے کے رخصت کیا جائے. ان کو جو آپ نے گرفتار کیا، غلط کیا، ان کو نکالیں. یہی مشورہ راجپوتوں نے اور ویشوں نے دیا. بڑے بنیے جو تجار تھے. لیکن چونکہ برے دن آ چکے تھے، جے پال نہ مانا. جب اس بات خبر سبکتگین کو ہوئی، اس نے چڑھائی کر دی پنجاب پہ. لیکن جے پال بھی غافل نہ تھا. اس نے سینٹرل انڈیا کے جو طاقتور حکمران تھے، تھانے سر، متھرا، کنوج، کالنجر، جو بڑے بڑے صوبہ جات تھے یا اس زمانے کے جو آزاد راجا تھے، ان سے مدد مانگی. وہ اپنا لاؤ لشکر لے کے آ گئے کیونکہ خود ان کو اب غزنی سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا
کہ غزنوی کا نیا حکمران پیدا ہوا. تو لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں سینٹرل ایشین طریقہ کار کے مطابق لڑائی کے طریقہ کار کے مطابق محمود نے حکم دیا کہ جو کمزور حصے ہیں جے پال کی فوج کے ان پہ حملہ کیا جائے اور 500 دستوں کو باقی کھڑے ہو کے دیکھیں, جب کمزور پڑ جائے پھر اگلا دستہ جائے. پھر اس طرح ان کی فوجوں کو تھکانے کی پالیسی اختیار کی جائے. جب تھکاتے اس طرح یہ پالیسی کامیاب رہی. دوسری طرف سلطان کی فوج میں کیولری, گھوڑ سوار اور تیر انداز کی اہمیت تھی. یہ تیز رفتار تھے, یہ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے تھے. جبکہ جے پال کی حکومت میں ہاتھی تھے, ان کی جو کیولری تھی اتنی مستعد نہ تھی, وہ سلو موشن میں چلتے تھے. لہذا جب اس نے فرنٹل حملے کا حکم دیا فائنل محمود نے, تو اس سے جے پال کی جو فوج تھی اور جو دوسرے راجپوت راجاؤں کی فوج تھی وہ ساری بکھر گئی, سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگی. جے پال بھی فرار ہوا. اس نے جنگی تاوان وصول کیا اور اس نے جے پال کو کہلا بھیجا, جنگی تاوان بھیجے اور پشاور اور کابل پہ قبضہ کر لیا سبکتگین نے, اور اپنا ایک نائب وہاں پہ مقرر کر دیا. اس طرح جے پال کے ہاتھ سے KPK اور کابل نکل گیا اور سبکتگین کے ہاتھ میں آ گیا. سبکتگین فوراً واپس پلٹا غزنی میں, کیونکہ اس کو پنجاب کی افواج کو یہ سمجھ چکا تھا, ہندوستان کی افواج کو اس سے زیادہ لڑائی بھڑائی کے شاید اقوام اس کے اپنے علاقے میں تھیں, افغانستان, ایران اور سینٹرل ایشیا میں. اس کو اپنے بیس کو مضبوط کرنا تھا. ہم آگے دیکھیں گے کہ سلطان محمود غزنوی نے سبکتگین سے زیادہ بڑے کام کیے, لیکن سبکتگین کا اپنا رول بھی ہندوستان میں کم اہم نہ تھا. 250 سال کے بعد, محمد بن قاسم کے 250 سال کے بعد ایک ایسا مسلم حکومت آئی تھی غزنی کی, جس نے اپنا ملٹری بیس غزنی میں بنا لیا تھا, جو اب مستقل خطرہ تھی ہندوستانی ریاستوں کے لیے. وہ ہندوستانی ریاستیں جو ذات پات کے نظام سسٹم کے تحت چلتی تھی, جس میں عوام کی اہمیت اس کی پیدائش کے دن سے متعین ہوتی تھی, کارکردگی پہ یا صلاحیت پہ نہیں. بہرحال جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سبکتگین نے کی ایک شادی تو ہوئی تھی اپنے آقا کے دختر الپتگین کی بیٹی کے ساتھ, جس سے اسماعیل پیدا ہوا تھا. لیکن اس کا بڑا بیٹا ایک تاجک خاتون کے بدن سے پیدا ہوا تھا, اس کا نام تھا محمود. جب سبکتگین کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے آقا کے نواسے کو یعنی اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنی جگہ نامزد کیا. اس نے اتفاق سے اس وقت دونوں بھائی اسماعیل اور محمود اور جگہوں پہ بغاوت ختم کرنے کے سلسلے میں مشغول تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ والد کا ان کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس نے محمود نے اس کو کہا کہ ہم بیٹھ کے اس کا تصفیہ کرتے ہیں. لیکن اسماعیل نہ مانا اور اس نے سرکاری خزانہ نکال کر بانٹنا شروع کر دیا تاکہ وفاداریاں خریدے. محمود کو پتہ لگا تو وہ بھی لشکر لے کر آیا
لڑائی ہوئی دونوں بھائیوں میں اور اسماعیل کو شکست ہوئی. شکست کے بعد اس نے پوچھا اسماعیل سے کہ یہ بتاؤ کہ اگر مجھے شکست ہو جاتی تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں قید کر کے رکھتا، عیش و عشرت کہا تھا لیکن قید کر کے رکھتا. بہت خوب. یہ بات اس کی رہنمائی کے لیے تھی. اس نے اسماعیل کو مزار شریف کے پاس ایک قلعے میں قید کر دیا جہاں وہ تا حیات اپنی مرنے تک قید میں رہا. اب محمود نے حکومت پہ قبضہ کیا، سلطان کا خطاب اختیار کیا. یہ مسلم ہسٹری کا پہلا حکمران ہے جس نے سلطان کا خطاب لیا، ورنہ اس سے پہلے اس کا بعد بھی امیر کہلاتے تھے. تو محمود نے دیکھا کہ جس سامانی سلطنت کا وہ گورنر ہے وہ کافی کمزور ہو گئی ہے، تو اس نے موقع دیکھ کر آزادی کا اعلان کر دیا. اگر سامانی سلطنت برقرار رہتی تو ہو سکتا ہے کہ محمود کو سزا ملتی، اس کی تعدیبی کارروائی کے لیے کوئی فوج آتی بخارا سے. لیکن ایسا ہوا کہ وہیں کے پڑوس کے ایک ترک سردار ایلک خان نے بخارا پہ حملہ کر دیا اور سامانی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. ایلک خان کی ایک بیٹی سے سلطان محمد نے شادی کر لی. اس طرح اس نے ایک اپنا اتحادی رشتے داری کی شکل میں بھی پیدا کر دی. ادھر راجپوت اس بات سے پہ خوش تھے کہ ان کا پرانا دشمن سبکتگین اب زندہ نہیں رہا ہے اور اس کے بیٹے آپس میں لڑ گئے ہیں. تو اس میں اس نے جے پال نے پھر لمبا چوڑا لشکر جمع کر لیا پورے ہندوستان سے، جیسا کہ اس زمانے میں مشہور تھے تھانے سر، کالنجر، قنوج وغیرہ، جہاں کی مال و دولت کے ساتھ انہوں نے بھیجا سب کو تاکہ یہ غزنی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے جس نے ان سے پشاور اور کابل بھی چھین لیا تھا. سلطان محمود غزنوی دوبارہ نکلا اور اس نے جا کر حملہ کر دیا، لڑائی کی جے پال سے دوبارہ. جے پال کی بدقسمتی اور سلطان محمود غزنوی کی جنگی تیاریاں، یہ دو مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ اور شکست ہوئی. جے پال اپنی عدوی تعداد پہ اور سامان اور حرب پہ بھروسہ، ہاتھیوں اور گھوڑوں پہ بھروسہ کر رہا تھا، جبکہ محمود کے پاس اتنے وسائل نہ تھے. لیکن محمود کی افواج پھرتیلی اور سختی برداشت کرنے والی تھی. جے پال کو ایک دفعہ اور شکست ہوئی، فرار ہوا، جنگی تاوان دینے کا وعدہ کیا اور جے پال نے واپس آ کر محل میں ایک چتا بنوائی اور راجپوت رواج کے مطابق ایک راجپوت بادشاہ اگر دو شکست کھا جائے تو پھر اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا. اس کے عوام بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے، سپاہی بھی، یہ تو دو دفعہ شکست کھا چکا ہے محمود کے باپ سے بھی اور محمود سے بھی، اب یہ زندہ کیوں ہے؟ اس نے ایک چتا بنوائی، اس میں زندہ اس میں بھسم ہو گیا. اس کا بیٹا آنند پال اس کی جگہ حکومت بنا.
سلطان محمود نے جب شکست دی جے پال کو تو اس کے امیروں نے مشورہ دیا کہ وہ پنجاب پہ قبضہ کر لے، لیکن محمود نہ مانا۔ گو محمود نے آگے چل کر جب قلب ہندوستان کے مختلف اور ریاستوں پہ ضرب لگائی تو اس نے بھی چاہا کہ وہ ان پہ قبضہ کر کے یہیں حکومت بنا کے بیٹھ جائے، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اس کی جنگی مشینری جو ہے وہ غزنوی میں ہے۔ چنانچہ وہ ہندوستان پہ پھیلنے میں تیار نہ ہوا۔ محمود کی بڑھتی ہوئی فتوحات سے عباسی خلیفہ نے اس کو خلعت بخشی اور اس نے وہ خلعت پہن کے اس زمانے میں کسی مصور نے دکھا رہے ہیں کہ محمود غزنوی کس طرح خلیفہ بغداد کے دیے ہوئے روب کو عبا کو پہن کے دیکھ رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی اس بات میں تیار نہ رہا کہ وہ ہندوستان میں ٹھہرے، لیکن وہ اتنا بات جانتا تھا کہ ہندوؤں کے منادر میں جو پیسہ ہے وہ اس میں بہت سارا پیسہ وہ بھی ہے جو سیٹھ بڑے تجار بطور امانت رکھے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے ہندوستان میں اپنی فوج نہ رکھی تھی لیکن جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو پل پل کی خبر دیتے تھے، بتاتے رہتے تھے کس مندر میں کتنا خزانہ ہے۔ اور اس زمانے کے رواج کے مطابق محمود اس بات میں بھی تیار نہیں ہوا کہ ان سے جزیہ لے یا ان کو زبردستی کنورٹ کرے۔ اس دو پالیسیوں کے خلاف تھا، جزیے کے، اور وہ کہتا تھا کہ نہیں، یا جزیہ لینا یا کنورژن کرنا زبردستی غلط ہے۔ ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلطان غزنوی آ جاتا ہے، ہندوستان میں ٹھہرتا نہیں، اور 32 دانتوں میں بطور زبان کی طرح رہتا ہے، اور اپنی حیثیت کو ہندوستان سے لیے ہوئے جنگی تاوان، خراج اور مندروں کی جو اس کو رقم بتا دی جاتی تھی جو سیٹھ ساہوکاروں نے وہاں چھپا کے رکھی تھی، کہ وہ قدیم زمانے میں کہ یہ بھی بینک بھی تھے محفوظ، ان پہ تمام ہر وقت یاتری گھومتے رہتے تھے، تہخانے تھے بڑے بڑے، سپاہی بھی ہوتے تھے، زیادہ محفوظ جگہ تھی دولت کی۔ تو اب ہم اگر آپ کو یہ ویڈیو اس حد تک ہم ابھی رکھتے ہیں، آگے دوسری قسط میں آگے بتاؤں گا کہ محمود غزنوی کا مزید عروج کیسے ہوا اور زوال پہ کیسے گیا۔ زوال پہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ وقت پھر اس کو اپنی غزنی میں رہ کر ترک حکمرانوں سے، دوسرے حکمرانوں سے اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے میں ٹائم گزرا۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔